وہ اسے نرمے سے اس میٹرس پر ڈالتے، اس کے سماعت میں سرگوشی میں نظریں بولتا، لمس ابراہیم دھڑکنیں بے ہنگم کاٹ گیا۔ شاہ آپ مجھے پاگل کر دیں گے، پلیز مت کرے۔ وہ اس کے سینے سے پیشانی ٹکائے ملتجی لہجے میں بولی تھی، اور جو آپ مجھے پاگل کر ہی ہیں دل بڑا اس کا کیا؟ اس کا سر تکیے پر رکھتے اس کی پیشانی پر لب رکھتے محمود لہجے میں بولا تھا، آپ کیوں میری سانسیں روکنا چاہتے ہیں؟ وہ گہرے گہرے سانس بھرتی گردن دوسری جانب موڑتے آنکھیں موندے بولی تھی، جس پر وہ اس کی گردن پر نظر تھی، رگ کو سہلاتے شدت سے اپنا لمس چھوڑتے اس سے بے حال کرنے لگا۔ وہ پاگل ہوتی دھڑکنوں سے اس کے گلے میں اپنی باہوں کا ہار ڈال گئی، جس پر وہ شیر ہوتا گردن کی سرحدوں کو پھلانگتے اس کے قدم پر اپنا لمس مہکاتے لمس ابراہیم کو بھی اپنے ساتھ مدہوش کرنے لگا۔ بادشاہ نے سر اٹھاتے لمس ابراہیم کے بے حال ہوتے گلال چلکاتے چہرے کو دیکھا تھا۔ لمس نے بامشکل اپنی بند ہوتی آنکھوں کو کھول کر خود پر حاوی بادشاہ کو دیکھا، اور اس کی سیاہ کتھائی آنکھوں میں گلی اپنی قربت کا سرخیاں دیکھ وہ دیوانہ ہوا تھا۔ وہ نرمی سے اس کی آنکھوں کا سرور اپنے لبوں میں جذب کر گیا۔ میری زندگی، میرے جنون، آئی لو یو بادشاہ کی زندگی، وہ بولتے اس کی شرٹ ہٹاتے اس کے دل کے مقام پر لب رہ گیا، جس پر تڑ کر اس کے بالوں کو مٹھی میں بڑھ گئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے شاہ، وہ بامشکل بولی تھی، جس پر وہ خود پر سچ کرتے اسے بخشتا لمس ابراہیم کا سر اپنے سینے پر رکھ گیا۔ جان وہاں سب کیا سوچیں گے، آپ مجھے اندر کیوں لے آئے، اور مجھے ابھی انجوائے کرنا تھا۔ ستارہ منہ پھلائے بیٹھے بولی تھی، جس پر ریان ملک نے میٹرس پر دراز اسے کھینچ کر اپنے سینے پر ڈالا تھا۔ وہ اس افتاد پر تہل کر رہ گئی تھی، کس قدر پاگل تھا یہ شخص، اور مجھے تو بس اپنی شائن اسٹار کے ساتھ انجوائے کرنا ہے، جو میں اچھی طرح سے کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس کے بالوں کے لٹو کے اپنی انگلیوں پر لپیٹے اس شوہی سے گویا ہوا۔ ستارہ نے اسے گولی سے نوازے اس کے سینے پر تھپڑ سیدھ کیا۔ ظالم، مار ڈالو گی کیا اپنے معصوم سے شوہر کو؟ وہ مصنوعی کڑھاتے ہوئے بے چارگی سے بولا تھا، جس پر ستارہ نے آنکھیں چھوٹی کی اپنے شوہر کی 2 نمبر ایکٹنگ کو دیکھا تھا، جس کے جوہر دکھا تھا وہ معصوم بننے کی کوشش کر رہا، جو وہ بالکل بھی نہیں تھا۔ جان آپ کتنے وہ ہیں، وہ تیکھے من سے بولی تھی، کیا رومانٹک؟ ہاں وہ تو میں بہت ہوں، پر آپ مجھ معصوم کو رومانس کرنے کہاں دیتی ہیں؟ ایک بار موقع تو دیں اس بندہ ناچیز کو، آپ کو مایوس بالکل بھی نہیں کروں گا جانے بہار، وہ شوہی سے بولتا۔ ستارہ کی دھڑکنیں بے ہنگم کر گیا تھا، پلکیں لرز کر گلال ہوتی آرزو پر گری تھی۔ ریان ملک نے اس منظر کو آنکھوں کے زیر دل میں اتارا تھا، وہ کتنی پیاری تھی۔ کوئی ریان ملک سے پوچھتا، آپ گندے ہیں بہت جان، اس کے سینے سے اٹھتے دوسری جانب رخ موڑ کر میٹرس میں سر چھپا گئی۔ جیسا بھی ہوں اپنی جانم کا، وہ نرمی سے اس کی پشت پر بکھرے اس کے بال سمیٹے اس کی فراق کے پچھلے گلے پر لگی ڈوریوں سے نظاتی دودھیا پشت اپنے لب رکھتے بولا تھا۔ اس کی مونچھوں کی چبھن پر نازک سے جان سسکتی میٹرس کو مٹھیوں میں بھینچ کے دل ناتواں لرزا باہر آنے کو مچل رہا تھا۔ بہت تڑپا ہوں میں تمہارے لیے میری جان، میری تڑپ کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ستارہ 4 سال مر مر کر گزارے ہیں میں نے تمہارے بنا، میری شدتیں لازوال ہیں تمہارے لیے، جن کا کوئی انت نہیں۔ وہ اس کا رخ اپنی جانب موڑتے اس کی پیشانی پر لب رکھتے گویا ہوا تھا، مجھے نہیں پتہ آپ کیا ہے میرے لیے، مجھے کوئی الفاظ نہیں ملتے، نہ کوئی اپنے جذبات کو نام دینے کے لیے فکرہ جوڑ پاتی ہوں، بس آپ مجھے اپنا سب کچھ لگتے ہیں۔ شاید یہ زندگی دوبارہ سے خدا نے آپ کے لیے ہی مجھے دی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے میں اندر سے جو اتنی حالی ہوں، شاید اس لیے کہ مجھ میں آپ بڑھ جائیے، تاکہ ستارہ کو کبھی اس کے یاد سے دور رکھے۔ وہ معصومیت سے بل اتنا خوبصورت اظہار کر کہ ریان ملک ایک ایک پل کے لیے جیسے سکتے میں آ گیا کہ یہ اس کی شاید سٹار ہی تھی نا، پر جیسے ہوش میں آیا ستارہ کے ہوش اڑا گیا۔ بے حد شدت سے اس کے سانسوں کی مہک کو خود میں جذب کرتے اس کی پنکھڑیوں سے لبوں کو اس کے خوبصورت سے اظہار کو خراج تحسین دیتا وہ اس کی جان نکال گیا۔ وہ اس افتاد پر ساتھی سے آنکھیں میں اس کی شدتوں کو جلتی نڈھال ہونے لگی۔ ستارہ کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، تبھی وہ اس کے سینے پر مکے برسانے لگی، جس پر اسے ایک پل کو بخشا دوسرے پل دوسرے ہی پل دوبارہ سے اس کی سانسیں کھینچ گیا۔ ستارہ کی آنکھیں پھٹ پڑی تھی اس آفت پر، کیا وہ آج اس کی جان نکالنے کا عہد کیے بیٹھا تھا؟ پر اس بار اس کے لمس میں شدید نرمیاں گلی ہوئی تھی، جو وہ بے حد جان لیوا ثابت ہو رہی تھی اس کے لیے، جو اس جیسے بوجھل سے ہونے لگی تھی۔ دل پر اسپیڈ سے بھاگ رہا تھا، مزاحمت کرتے ہاتھ رکتے اس کے بال میں انگلیاں چلانے لگے، جس پر وہ مزید مدہوش ہوتا اسے مزید خود میں بھیجنے لگا۔
ہر طرف جیسے سرور سا طاری ہونے لگا تھا، ماحول میں جیسے ستارہ برقص کرتے عشق کی دھن پر سفر کرتا، ہر طرف مدہوشی بکھیرتا اپنے ساتھ انہیں بھی بہکا رہا تھا۔ کچھ دیر میں ریان ملک اس کی سانسوں کی آزادی دور ہوا تھا، دونوں کا ساتھ بھول رہا تھا۔ شکریہ میری جان، اتنے پیارے اور خوبصورت اظہار محبت کے لیے۔ تمہارے ان لفظوں نے تمہاری جان کے وجود میں ایک نئی روح پھونک دی ہے۔ وہ اس کے بالوں پر لب رکھتے بے انتہا خوش لگ رہا تھا، جس پر وہ حیا سے گلال ہوتے اس کے سینے میں سر چھپا کے ریان ملک اس کی پیارے سے ادا پر ہنسا تھا۔ ہا ہا ہا، میری شائستہ، ہنستے ہوئے بولتا ستارہ کو تپا گیا۔ گندے، آئی ہیٹ یو جان، جان پان جان، اس کا نام بگاڑتی غصے سے اس کے سینے پر پھر سے تبرسد کرتے بولی، جس پر وہ مزید ہنستا اسے خود میں بینج کیا۔ وہ عالم رو کی گود میں بیٹھے اس کے شانے پر سارے کے ستارے دیکھ رہی تھی، کیونکہ جہاں تک عالم رو نے جانا تھا اسے کھلا آسمان بہت پسند تھا اور ستاروں سے اسے عشق تھا۔ وہ اپنی آنکھوں میں ستاروں سے چمک لی اپنی جان کی باہوں کے حصار میں بے خوش نظر آ رہی تھی۔ جیسے جیسے رات پڑی تھی، ٹھنڈ بھی ویسے ویسے بڑھ رہی تھی۔ سب اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے تھے، پر اس دیوانی کو ابھی جی بھر کے انجوائے کرنا تھا۔ پر عالم رو کو اس کی فکر تھی، تبھی ٹھنڈے پتھر پر خود بیٹھا اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ گرم شال سے اس سے اور خود کو کور کے وہ کافی وقت سے یوں ہی بیٹھے تھے۔ جان، آپ کو پتہ ہے سمندر میرا دوسرا عشق ہے اور ستارہ پہلا، وہ اس کی جانب چہرہ موڑتے خوشی سے بولی تھی۔ عالم رو نے لب بھیجے اس نازک پری کی جانب دیکھا جو دوسروں پر اپنی تو جو لٹا اس کا دل جلاتی تھی۔ اچھا، اور میں کہاں ہوں؟ اس دل میں وہ اس کا روح اپنی جانب موڑتے سرد لہجے میں بولا۔ وہ ایک دم سے سہمی تھی۔ جان، آپ تو میری جان ہے، پلیز روڈ مت ہو۔ اس کے دل کے مقابل ہاتھ رکھتے پامچ کر بولی تھی، نہیں، میں کچھ بھی نہیں آپ کے لیے ہیزل، آپ میرا عشق ہے، پر آپ کو تو مجھ سے انسیت تک نہیں۔ وہ نرمی سے اس کی روئی سے گال کو اپنے ہاتھ کی پشت سے سہلاتے مدھم آواز میں بولا تھا۔ نہ جانے کیوں ہیزل کو اس کے لہجے میں عجیب سا درد محسوس ہوا تھا۔ وہ لفظوں میں کہہ نہیں پاتی تھی، پر اسے سمجھتا کیوں نہیں تھا۔ اس کا سب کچھ تھا، اگر وہ کبھی اسے نظر انداز کرتا تھا تو اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ وہ بس ہر جانب اسے ہی تلاشتی تھی۔ وہ تو دل بن کر اس کے سینے میں دھڑکتا تھا۔ جان، آپ ایسا تو نہیں کہیں، مجھے درد ہوتا ہے یہاں، وہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے نرم آواز میں بولی تھی۔ ہمیں اندر چلنا چاہیے، سردی زیادہ ہو رہی ہے۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتے اسے اپنی باہوں میں بڑھتے اپنے خیمے کی جانب بڑھا۔ وہ اپنی نم آنکھوں کی نمی اس کی گردن کی اوٹ میں چھپاتی بامشکل خود کو سسکنے سے روک پائی تھی۔ اسے نرمی سے میٹرز پر ڈالتے، خیمے کی زپ لگاتے، اپنے کوٹ اتارے اس کی جانب آتا، خاموشی سے اس کے پیروں سے شوز نکالتے، اپنے جوتوں کے ساتھ رکھتے، اس کا کوٹ اتارتے، سائڈ پر رکھتا، اسے قریب دراز ہوتا، کھینچ کر اسے اپنے سینے پر ڈالتا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ ہیزل نے نم آنکھوں سے سر اٹھائے عالم رو کی جانب دیکھا جو آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ سر اٹھانے پر اپنے کرسٹل گرے آنکھیں کھول کر ہیزل کی جانب دیکھا تھا، جن کی سرخیاں دیکھ ہیزل کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچا تھا۔ جان، آپ کیوں خود کو تکلیف دینے لگتے ہیں؟ آپ ایسے تو نہیں تھے۔ جو پرواہ بے بسی سے اپنی جلتی آنکھیں میچ گیا۔ تمہارا جان بکھرنے لگا ہے، میں نہیں چاہتا کتنی دیر تک مزید خود کو سمیٹ پاؤں گا۔ ان کا درد مجھے کھا جائے گا، میرے دل کا لہو پی جائے گا۔ مجھے لگتا ہے جیسے اگر اب میں ان کی ملکہ کو روک نہیں پایا تو میں مر جاؤں گا۔ نہ جانے وہ زندہ، اللہ، میں مر جاؤں گا ہیزل، میں مر جاؤں گا۔ وہ اڑ کر بیٹھتے حسیانتی انداز میں اپنے بال مٹھی میں جکڑے قلب اور اذیت کی شدت سے سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے بولا تھا۔ وہ کون؟ جان کس کی بات کریں؟ وہ اس کے قریب ہوتے اس کے ہاتھوں کی مٹھیوں سے اس کے بال چھڑوانے لگی۔ سلطان رو، میرے ڈیڈ، میرے پیارے دوست، بہت بہادر تھے، کسی سے نہ ہارنے والے، محبت میں ہار گئے، وہ بتاتا ٹوٹ کر بکھرا تھا۔ آپ کے ڈیڈ جان، وہ سلطان، وہ سمجھ گئی تھی جان اکثر جس سلطان کی بات کرتا تھا وہ اس کے ڈیڈ تھے۔ اور ایسا کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ ہاں، میرے ڈیڈ بہت پیار کرتے تھے اپنی ملکہ سے، یعنی میری مما سے، پاگلوں کی طرح چاہتے تھے۔ میں کالج میں تھا جب وہ واپس آیا تو سب کچھ تباہ ہو چکا تھا۔ میری ڈیڈ، میری پیاری سی مما، سب کچھ تباہ ہو گیا تھا۔ وہ ہمیں کہیں نہیں ملی۔ ڈیڈ 6 ماہ بعد ہوش میں اور مما کو پکارنے لگے۔ ان کے نہ ملنے پر وہ حواس کھو بیٹھے اور پھر 12 سال گزر گئے۔ نہ تو سلطان کی ملکہ ملی مجھے اور نہ سلطان کو اپنی ملکہ کے سوا کچھ یاد ہے، وہ بتاتے ہوئے مزید بکھرا تھا۔ ہیزل منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی سسکی روگی آنکھوں سے اشک اتروا تھے۔ جان، آئی ایم سوری،
پلیز آپ خود کو مت اذیت دیں، آپ کی ماما ضرور مل جائے گی، وہ زندہ ہوگی انشاءاللہ۔ سلطان سے اس کی ملکہ نہیں چھینے گا، اللہ میں دعا کروں گی بہت ساری۔ وہ گھٹنوں کے بل اٹھتی اس کے گرد اپنا نازک سا حصار باندھ گئی۔ عالم رہا اس کے پہلو میں سار چباتا اپنا غم غلط کرنے لگا۔ ہجر کو اپنا پہلو بیکتا محسوس ہوا، اس کے بالوں پر لب رکھتے اسے سنبھالنے لگی جو اس سے بے حد مشکل لگ رہا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے اگر تم بھی مجھ سے دور ہوگے تو کیا کروں گا میں، کیونکہ رشتوں کے معاملے میں جانے سلطان راؤ بہت غریب رہا ہے۔ شاید میں مر جاؤں، کبھی دور مت جانا مجھ سے، جانے جہاں کبھی دور مت جانا۔ اس کے پہلو پر لب رکھتے بھیگے لہجے میں بولتا ہجر کو کرب میں مبتلا کر گیا تو یہ ڈر تھا اس کا جو اس کی جان کو پاگل کیے رکھتا تھا۔ اپنے پل وہ عالم رہو کے سلگتے لبوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے نچلے لبوں کو دانتوں تلے لیتی آنکھیں میچ کی، کیونکہ ابھی وہ مزاحمت کی پوزیشن میں بالکل نہیں تھی۔ اپنے پہلو پر عالم رہو کے سلگتے لبوں کا لمس محسوس کرتے وہ نچلے لب کو دانتوں تلے لیتی آنکھیں میچ کی، کیونکہ ابھی وہ مزاحمت کی پوزیشن میں بالکل بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ چاہتی تھی اس کا جان اس میں گم ہوتا اپنی ساری اذیتوں سے کچھ دیر کنارہ کر جائے۔ عالم رہو جانتا تھا وہ بہت نازک تھی، اس کی شدتیں بھی برداشت نہیں کر پاتی تھی، پھر بھی اس کے لیے آگ سے کھیل رہی تھی۔ اسے بے تحاشا پیارا تھا اس سنہری پھولوں سے لڑکی پر جو اس کی اذیتوں کی کمی پر خود کو وار رہی تھی۔ وہ دھیرے سے اس کے پہلو سے چہرہ نکالتے اس کے سرخ چہرے اور میچی آنکھوں کو دیکھتے مزید مدہوش ہوا تھا۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھ پر اپنے دہکتے لب رکھتے اسے لڑنے پر مجبور کر گیا۔ کس قدر شدت سے اس کے لمس میں دل عجیب سا ہونے لگا تھا، سانسیں باری ہوتی، اس کی جان سکھا رہی تھی۔ کیوں اتنی پیاری لگتی ہیں مجھے مائی گولڈن فیری، دل چاہتا یوں ہی آباد کر لوں آپ کو اپنے پہل میں اور آپ کی ان دلکش رعنائیوں میں کھو کر پوری دنیا کو فراموش کر جاؤں۔ وہ اس کی گردن پر اپنی انگلیوں سے جان لیوا سطح کھینچتی اسے کپ کپانے پر مائل کر رہا تھا۔ وہ نازک سی جان اس کی قربت میں پگھلتی پاگل سی ہو رہی تھی۔ جان کپ کپاتے لہجے میں پکار گیا تھا عالم رہو نے آنکھوں میں خماری لی، اس کی پنکھڑیوں سے لبوں سے مدم سے جنبش کو بغور دیکھا تھا جو اس کی قربت میں کپ کپاتے اس کے ساتھ پر سوار ہو رہے تھے۔ تبھی وہ خود پر ضبط کرتے اس کی گردن پر جھکتا، اس کے شارک پر ناک سے ہلاتے اس کی مہک کو اپنی سانسوں میں سمونے لگا۔ وہ تڑپتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی میٹر سے اٹھتی کچھ فاصلے پر جا رکی، اپنے دل پر ہاتھ رکھتی اپنی بے ہنگم سانسوں کو سنوارنے لگی۔ عالم رہو کے ہونٹوں پر تبسم بکھرا تھا، اس کے چھوٹے سے وجود کی لرزش پر کرچنے لگی تھی، آنکھوں میں خمار کی لالی مزید گہری ہوئی تھی۔ وہ یونانی دیوتاؤں ساز سحر اس سنہری آنکھوں والی چھوٹی سی پری کا دیوانہ ہو گیا تھا جو اپنی بے پرواہ اداؤں سے اپنے جانب مال کرتی خود انجان بن جاتی تھی۔ وہ اپنی شرٹ کو اپنے وجود سے جدا کرتے اس نازک سے پری کی جانب بڑھا جو اس کے 2 قدموں کے فاصلے پر کھڑے کپ کپا رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے آتا نرمی سے اس کے سنہری بالوں میں ہاتھ ڈالا، اس کے بالوں کو پونے کی گرفت سے آزاد کرتا اس کے پشت پر بکھر گیا۔ اس کے حرکت پر وہ چھوٹی سی پری بوکھلاتی اس کی جانب مڑتی، اس سے پہلے کی گدی وہ اس کے نازک سی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے گیا۔ وہ بامشکل اس کے سینے تک آتی تھی، پر اپنے ہاتھوں کے نیچے اس کے برہنہ سینے پر نظر پڑتے وہ مزید بوکھلائی تھی۔ اس کے کثرتی وجود کے بنے کرٹس اور سکس پیک دیکھتے اس کے پیشانے پر نمی پھوٹی تھی۔ جان کیا کر رہے ہیں، وہ اپنا سکتا حلق بامشکل تار کرتے اس کی پرحدت آغوش میں کپکپاتے ہوئے بولی تھی، جس پر دیوانہ اس کے سنہری بالوں کو اپنی مٹھی میں لیتے انہیں اپنی ناک کے قریب کرتے اس کی مہکتی خوشبو انہیل کرتے اپنے حساب کو پرسکون کرنے لگا۔ وہ اپنے نازک سے ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے اس کے سینے پر اپنے ناخن کاٹتے اپنے لرزتے وجود کو سہارا دے گی۔ عالم رہو اس میٹھے سے درد پر مسحور ہوتا آنکھیں باندھ کر گیا، جان نے جہاں آپ کا جان آپ کی سانسیں چرانے کی کوشش میں تاکہ آپ کو خود میں جذب کر سکوں۔ اس کا ہاتھ پکڑتے اس کی چھوٹی سی انگلیوں کے پوروں پر لب رکھتے معمول لہجے میں بولا تھا جو اس کے اس عمل پر دوسرے ہاتھ کی گرفت اس کے سینے پر مزید سخت کر کے متبسم ہوتا، اس کا ہاتھ واپس سے اپنے سینے پر رکھتے اس کے بال میں انگلیاں پھنسائے اس کا دلکش چہرہ اوپر اٹھاتا، اس کی چھوٹی سی سرخ ہوتی ناک پر لب رکھتے اس کے سرو بڑھتے آردوں کو تکنے لگا جو بے تحاشا سفید و سنہری رنگت میں گلال بکھیرتی مزید دلکشی کا سبب بن رہی تھی۔ وہ بے حد نرمی سے اس کے لبوں پر جھکتا، اس کے سرخ کپکپاتے لبوں کی کپکپاہٹ خود میں بیچ گیا۔ فضل اپنی دھڑکنیں سنبھالتی سختی سے آنکھیں میچی آہستہ آہستہ نرمی شدت میں بدلنے لگی تھی، پر مزید خود کو محسوس کرتے پاگل سا ہوتا اس کے گرد لپٹی اپنے بازو سے اسے اٹھا کر اپنے مقابل کرتے مزید پرشدت ہوتا اس کی جان نکالنے لگا۔ وہ خوف زدہ ہوتی اس کے شانوں کو تھام گئی،
پر جیسے وہ سراب ہی نہیں ہو رہا تھا، وہ بھول گیا تھا اس کی باہوں میں موجود پڑی کتنی نازک سی تھی، جس کی اس کی جنسا نہ کہاں اس کی بات ہے، وہ مدہوش سا اس کی سانسیں کھینتا اپنے منہ میں گلتے خون کے ذائقے پر وہ یکلت ہوش میں آتا، ایک دم سے اس کی سانسوں کو آزادی دیتے اس سے دور ہوا تھا، جس پر وہ بے دم سی ہوتی اس کی سینے پر لہراگی عالموں کو مزید جان نکلتی تھی۔ وہ تیز سے اس میٹرس پر ڈالتے اس کے قریب پر بیٹھا تھا، ہجر کو خوش اور سے بیگانہ دیکھ اس کے ہونٹوں پر گہرا زخم دے اس کا دل چاہا وہ سینے سے اپنی سانسیں ہی نوچ رہے، وہ کیسے کاٹ سکتا تھا ایسا؟ ہی جانم آئی ایم سوری، اس کی سانسوں چک کرتے گھبرایا تھا جو مدم سے چالی تھی، تبھی تیزی سے اس کا منہ کھولتے اسے مصنوعی سانس فراہم کرنے لگے، تبھی وہ ہوش میں آتی دھیرے سے آنکھیں کھولتی خود پر جھکے عالمرو کو دیکھا، جس کی کرسٹل گرے آنکھوں میں فکر، سب کی محبت اور الفت کا ایک جہاں آباد تھا۔ اپنے ہونٹوں پر بھی شدید جلن محسوس ہوتی، پر وہ اس ساحر کی الفت اور عشق کے سامنے وہ سب بھول جو اس کا بازو تھام کر اس کے سینے پر سر رکھتی آنکھیں موند گئی۔ عالمرو نے لب بیندے اس کی عمل کو ملاحظہ کیا تھا جس نے اف تک نہ کی تھی، وہ مزید اذیت میں گرا تھا۔ آئی ایم سوری جانا، آئی پرامس آج کے بعد کوئی درد نہیں دوں گا آپ کو، آپ کی ناز کی جانتے بھی آپ کو تکلیف دی، آئی ایم سوری۔ وہ نرمی سے جھکتے اس کی پیشانی پر لب رکھتے مدھم سرگوشی میں کہا، ہیزل نے دھیرے سے اس کے سینے سے سر اٹھاتے نفی میں سا ہلایا تھا، میں ٹھیک ہوں جان، آپ فکر نہیں کریں، کچھ برا نہیں کیا آپ نے۔ وہ اوپر کھوتی اس کی پیشانی سے بال ہٹاتی مدھم آواز میں بولی تھی۔ عالمرو نے نہایت الفت سے اس پیاری سی پری کی جانب دیکھا جس نے اسے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہیں، پر کبھی کبھی اس کی کوئی حرکتیں اسے حیران کر دیتی تھی، ایسا لگتا تھا وہ دیوانی بھی اسے بے تحاشا چاہتی تھی، اس کے ساتھ ہنسی تھی، اس کی قربت میں مہکتی تھی، اس کے لمس پر دہکتی تھی، اس کی دوری پر تڑپتی تھی، کچھ نزدیکی پر سہمتی، اسی میں چھپتی تھی، اس کے درد پر روتی تھی، اس کے زخموں کا مرہم بنتی، اپنی ذات تک فراموش کر جاتی تھی۔ آئی ایم سوری میری جان، آپ کا جان آپ کو ہرٹ پڑ گیا، وہ پراذیت لہجے میں بولتا ہیزل کو طرف آ گیا، آپ مجھے ہرٹ نہیں کرتے جان، آپ تو بہت محبت کرتے ہیں اپنی ہیزل سے، جانتی ہوں میں، اور یہ ہرٹ نہیں تھا، آپ کی دیوانگی تھی۔ وہ اس کے گال پر اپنا نازک سا ہاتھ رکھتے الفت سے گویا ہوئی عالمرو نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو تھامتے لبوں سے لگایا تھا جو اپنی معصومیت سے بودی سے معتبر کر رہی تھی۔ آپ کو پتہ جان، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے یہ ایک حسین خواب ہے، ایک لڑکی جس کو اپنے ماں باپ بھی ٹھیک سے یاد نہیں، اس نے ہوش سنبھالا تو خود کو قید پایا جہاں وہ پل پل گڑ گڑ کر مری اور زندہ ہوئی، اپنے وجود پر غیر مردوں کی بڑھتی گندی نظروں نے اسے وقت سے پہلے بڑا کر دیا۔ وہ رات دن اپنے وجود سے نفرت کرتی، مرنے کی دعا کرتی، لگتا تھا میں مر جاؤں گی یوں ہی گڑ گڑ کر، پھر آپ آئے کسی فرشتے کی مانند اپنے پر پھیلاتے مجھے، تپتے صحرا سے ٹھنڈی میٹھی چھاؤں دیتے، میرے محافظ بن گئے۔ میں نہیں جانتی میں کس آن سے اپنے رب کا شکر ادا کروں جنہوں نے مجھے آپ سے نوازا، آپ میری کسی دعا سے کوئی دعا ہے جان، جب آپ کو دیکھتی ہوں تو محبت لفظ بہت چھوٹا سا پڑتا ہے، وہ بہت اونچا مقام ہے جو ہجر اسکندر شاہ کے دل میں ہے۔ آپ کے لیے وہ آنکھوں میں نملی مسرور سے بہت عالمرو کو ششدر کر گئی۔ عالمرو کتنی دیر اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھے گیا جو اسے آج اپنے لفظوں سے حیران کر گئی تھی۔ جان لے جہاں آج تم نے اپنی جان کو نئی زندگی دے دی، کیسے کر لی اتنی پیاری باتیں میری زندگی نے، کہاں سے سیکھا اتنا خوبصورت اظہار؟ وہ اسے خود میں بے جذبوں سے چور لہجے میں بولتا اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتی، آپ کو دیکھا سب الفاظ خدا گئے، وہ معصومیت سے بولتی عالمرو کو مسکرانے پر مجبور کر کے، پر جو کو اس کی ناک پر لب رکھتے اسے خود میں بیچ گیا، آئی لو یو میرے عشق، وہ محبت سے چور لہجے میں بولتا اسے خود میں جذب کرتے آنکھیں موند گئی، جس پر وہ حیا سے مسکراتی اس کے سینے میں سر چھپاتی آنکھیں باندھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ماضی سائدہ بیگم نے جب حرم کا گاؤں دیر تک کوچ پال کے لیے تو ساکر سی ہو کر رہ گئی تھی، اس پر جڑے ہیرے موتی اور چاندی کے تارے دیکھ وہ جیسے سکتے میں آ گئی تھی۔ سلطان کیا پاگل ہو گیا تھا، یقیناً اس لباس کی قیمت کروڑوں کی لگ رہی تھی۔ ماما دیکھیے سلطان بھائی نے کتنا پیارا ڈریس لے کر دیا ہے مجھے، وہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا اس سے بھی پیارا، بلکہ بہت بہت زیادہ پیارا، ہائے میں کتنی خوش ہوں ماما، وہ خوشی سے کھلکھلاتی چہکتے ہوئے بولی تھی، پر سعادہ بیگم کا سکتہ جیسے ٹوٹ ہی نہ رہا تھا، وہ بنا کچھ کے سلطان رو کی پوشن کی جانب بڑھی۔ حرم تو اپنے ڈریس کے سحر میں گم تھی، وہ معصوم کہاں جاتی تھی اس لباس کی قیمت ورنہ شاید کبھی نہ لیتی۔ سلطان رو کوچ پر بیٹھا کام کرا تھا، لیپ ٹاپ پر کام کرا تھا، جب ڈور ناک ہوا، ارے چچی ماں آپ آئیے نہ بیٹھیے، وہ سیدھا ہوا تھا، فوراً وہ چلتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ چچی ماں مجھے بلا لیا ہوتا آپ نے زحمت کیوں کہ وہ اٹھتا ان کے قریب نیچے بیٹھا ان کے ہاتھوں کو تھامتے عقیدت سے ان پر بوسہ دیتے بولا تھا۔ سعادہ بیگم نے محبت سے
اس جوان کو دیکھا جس کے سامنے ایک دنیا جھکتی تھی اور وہ ان کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان بیٹا، آپ نے حرم کو ڈریس دلوایا ہے؟ سعادہ بیگم کے سوال پر سلطان راؤ نے اسباب میں سہلا، کیوں بیٹا؟ وہ بہت مہنگا لگ رہا ہے مجھے، وہ کچھ ہوا ہوگی، اس کی قیمت میرے ملکہ کے سامنے بہت کم ہے چچی ماں، وہ مضبوط لہجے میں بولتا۔ سعادہ بیگم کو حیران کر کے، کیا مطلب بیٹا؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ ہکلائی تھی، چچی ماں میں بہت پیار کرتا ہوں حرم سے اور اسے اپنا بنانا چاہتا ہوں، پلیز آپ مجھے دے دیں، اسے میں بہت خیال رکھوں گا اس کا۔ ان کے دونوں ہاتھ تھامتے بولتا کوئی دیوانہ ہی لگا تھا سعادہ بیگم کو، وہ کچھ بول ہی نہ پائی۔ پلیز چچی ماں دے دیں گی نا سلطان کو اس کی ملکہ، پلیز میں بہت خوش رکھوں گا اسے، وہ انہیں امید سے دیکھتے ملتجی لہجے میں بولا تھا۔ سلطان تم وہ ششرہ تھی، پلیز چچی ماں مجھے نہ مت کہے گا، میں مر جاؤں گا، پلیز مجھے میری ملکہ دے دے، وہ کوئی ضدی بچے کی مانے سے آنکھوں میں نمی لیے بولا تھا۔ سعادہ بیگم سلطان راؤ کی حرم کے لیے دیوانگی دیکھ سکتی تھی۔ ہاں سلطان، حرم تمہاری، آج سے حرم تمہاری، میں خود تمہاری شادی کرواؤں گی، فکر نہیں کرو میرے شہزادے۔ وہ خوش تھی، انہیں اور کیا چاہیے تھا، وہ بےچینی سے تھی پر خوش تھی۔ سلطان راؤ نے خوشی سے سعادہ بیگم کو گلے سے لگایا، اسے لگا تھا جیسے اسے دنیا جہاں کی خوشی مل گئی ہو۔ شکریہ چچی ماں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں دنیا کی ساری خوشیاں اس کے قدموں میں لا کر ڈال دوں گا، میری خوشی کو بھی سونپنے کے لیے میں زندگی بھر آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ وہ جیسے خوشی سے جھوم اٹھا تھا، ارے پگلے میں تو چاہتی یہی تھی، تم نے تو میری خواہش پوری کر دی، میں بھی بہت خوش ہوں۔ وہ سلطان راؤ کے پیشانی چومتے ہوئے پوری مسرت لہجے میں بولی تھی، تو پھر میں حرم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، رخصتی جب وہ چاہے گی ہم تب کر لیں گے، اسے اپنا محل بنانا چاہتا تھا کہ اپنی ملکہ کے سارے حق اپنے نام کر لے، اسے پورے حق سے دیکھ سکے، مجھے کوئی اعتراض نہیں بیٹا، جیسے میرا بچہ خوش ہے، وہ بس اسے خوش دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ جب سے وہ آئی تھی اس گھر میں انہوں نے سلطان راؤ کو پہلی بار خوش دیکھا تھا، بھی کچھ بھی منع نہیں کر سکتی تھی۔ روزی باجی، آپ نے ابھی تک میرے لیے چپس نہیں بنائے؟ حرم کچن میں آئی تو روزی کو فریج میں غصہ دیکھ منہ بسوڑتی بولی تھی، حرم بی بی جی میں ابھی کھانا بنا کر فارغ ہوئی ہوں، آپ تھوڑا صبر کر، وہ تیکھی پان سے بولی تھی۔ اسے حرم سے شدید چڑ تھی، حرم اس کے لہجے پر ہارٹ ہوتی کچن سے نکل گئی تھی۔ نواب زادی، روزی باجی آپ نے ابھی تک میرے لیے چپس نہیں بنائے؟ اس نے اس کی نقل اتارتے فریج سے سیب نکال کر کھانے لگی۔ سلطان راؤ جو فون پر بات کرتا بیک یارڈ کی جانب آیا تھا، حرم کو جھولے پر بیٹھا روتا دیکھ اس کی جان پر بنی تھی، بخار کٹ کرتا اس کی جانب آیا تھا۔ حرم سویٹی کیا ہوا، کیوں رو رہی ہیں؟ اس کے قریب آتا تڑپ کر درب گیا۔ سلطان کی آواز پر حرم نے چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، برف سے سفید رنگت میں رونے کی وجہ سے سرخیاں گلی ہوئی تھی، چھوٹی سی ناک بھی سرخ ہو رہی تھی، اوشن بلو آنکھوں میں گولے گلال کے ساتھ بل بل کر نکلتے آنسو اس کے پھولے ہوئے گالوں کو بھگو رہے تھے، شدید رونے کی وجہ سے آنکھوں کے پپوٹے پھولے ہوئے تھے، بلائی لب کہاں بھی سوجا ہوا تھا، وہ کس قدر نازک تھی، سلطان راؤ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچا تھا۔ کیا ہوا ہے حرم، کیوں ستم داری ہو اس آنکھوں پر ہنی، مجھے بتاؤ کیا ہوا، کس نے کچھ کہا ہے یا کچھ چاہیے مجھے بتاؤ، میں سب کچھ لا دوں گا، وہ خود پر ضبط کرتے نرمی سے بولا تھا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا اس کے رونے کی وجہ کو آگ لگا دے۔ روزی باجی ہمیشہ میرے ساتھ ایسا ہی کرتی، مجھے نہیں کھانی چپس، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، سب ڈانٹے ہیں ماما، بھی غصہ کرتی ہے، روزی باجی بھی چپس بنا کر نہیں دیتی، آپ بھی آنکھیں دکھاتے، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، وہ سوسو کرتی روتے ہوئے اس سے شکایت کرتی، ساتھ اس کی بھی شکایت اسی سے کر رہی تھی۔ سلطان راؤ نے غصے سے مٹھیاں بھینجی تھی، روزی کی اتنی ہمت کہ وہ اس کی ملکہ کو کسی بات سے منع کرے، وہ اس گھر کی رانی تھی، سلطان راؤ کے دل کی ملکہ، حرم میری پری، سب کرتے ہیں آپ سے پیار، چچی ماں بھی، میں بھی بہت پیار کرتا ہوں آپ سے، وہ اسے چپ کرواتے آہر میں جذبات سے بولا تھا، ہاں ساتھ میں مما پیار کرتے ہیں پر مجھے میری پسند کا کچھ کھانے نہیں دیتی، اور آپ مجھے گھوٹے ہیں پر پیار بھی کرتے ہیں، بس تھوڑا سا، اس لیے تو وہ گندا کھانا کھلاتے ہیں، زیادہ واک بھی کرواتے ہیں، میں تھک جاتی ہوں، وہ نچلا ہونٹ موڑتے بولتے پھر سے روحان سی ہوتی، اس کی یہ معصوم حرکتیں سلطان راؤ کے دل پر گہرے وار کرتی تھی۔ رونا نہیں، اچھا چلو آج ہم باہر چلتے ہیں، جو آپ کو پسند ہوگا آپ وہ سب کھانا، کوئی آپ کو نہیں روکے گا، سلطان راؤ نے نرمی سے کہا، اس کی بات سنتے ہی وہ چل کر کھڑی، سلطان راؤ دہل سے آ گیا، وہ نازک سے جان کے ہی اپنی کوئی ہڈی وڈی ہی نہ توڑوا لے، سچ کہیں آپ مجھے نگٹس کھانے بہت سارے، اور چپس اور آئس کریم بھی بہت ساری، وہ ایک دم سے کھلکھلاتی ہے فرمائش کرنے لگی، جس پر سلطان راؤ متبسم ہوا تھا، اسے مسکراتا دیکھ، ہاں سب کچھ جو جو آپ کو پسند ہے لے لیجیے گا، چلیے اب جلد سے فریش ہو کر آئیے، میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ اس کے دلکش چہرے کو اپنی آنکھوں میں سموتے نرمی سے بولا تھا، میں بس اب یہی وہ کہتے اندر کو بھاگی تھی، جس پر نفی میں سہلاتا خود بھی اندر کی جانب بڑھا تھا تاکہ سعادہ بیگم کو اطلاع دے سکے، وہ لاؤنج میں داخل ہوتے سعادہ بیگم کی جانب آئی، جہاں وہ سامنے صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی،
چچی ماں میں حرم کو آئس کریم کھلانے لے جا رہا ہوں، وہ کچھ آپ سے ہمارے آنے تک روزی کا حساب کر دیجیے گا۔ وہ نرمی سے بولتے انہیں مطلع کر گیا، ٹھیک ہے جاؤ بیٹا خیر سے، آج جب تم لوگ آؤ گے تو میں حرم سے بھی بات کروں گی تم دونوں کے بارے میں، پھر اسی جمعے کو آپ دونوں کا نکاح کر دیں گے۔ وہ مسرت لہجے میں بولتے سلطان راؤ کو خوشیوں کی ڈور تھما گئی۔ تھینک یو سو مچ چچی ماں، آئی لو یو۔ ان کے ہاتھوں کو عقیدے سے بوسہ دیتے ہوئے بولا تھا، اس پر مسکرائی تھی۔ خوش رہو میرے بچے، وہ سلطان راؤ کے پیشانی چومتے بولی تھی، وہ انہیں مزید پیارا ہو گیا تھا۔ ان کے سالوں کی خواہش پوری ہونے والی تھی۔ میں آگے سلطان بھائی، چلیے جلدی چلیے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی چہکتے ہوئے بولی تھی۔ سلطان راؤ کی تو نظریں جیسے ٹھہر گئی تھی، پیچ کلر کی گھٹنوں تک آتی امبریلا فراق کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ پہنے، سابق طریقے سے دوپٹہ جمائے، شانوں پر شال لیے، چہرہ کسی بھی میک اپ سے پاک، وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ سعادہ بیگم نے اس کی نظر اتاری۔ چلیے بھی، وہ سلطان راؤ کو ایک جگہ پر جمع دیکھ جنجلائی تھی۔ وہ پل میں ہوش میں آیا تھا۔ سعادہ بیگم نے حرم کو آنکھیں دکھا جس پر وہ گڑبڑاتی فوراً سے سیدھی ہوتی۔ سلطان راؤ سے اشارہ کرتے باہر کی جانب بڑھا تھا، وہ بھی اس کے پیچھے نکلی تھی۔ سعادہ بیگم نے دل سے دعا کی تھی، دونوں کے کتنا گل مل گئی تھی۔ حرم سلطان سے چاند ہی دن میں وہ بہت اچھا تھا، کیونکہ اب حرم کو سلطان راؤ کے لیے منانا آسان لگا تھا انہیں۔ حرم مبہم سی پکار تھی، جی سلطان بھائی، اس کی جانب متوجہ ہوئی، پر اس کی بائی کی تکڑا پر سلطان راؤ کا ہلکے تک کڑوا ہوا تھا۔ میں کیسا لگتا ہوں آپ کو؟ وہ جاننا چاہتا تھا اس کے بارے میں کیا سوچتی، تبھی دریافت کیا تھا، اچھے، اور ابھی تو بہت اچھے۔ اس کی بات کو عام سے انداز میں لیتے بے پرواہ سے لہجے میں بولی تھی، نہیں مطلب ویسے کیا کوئی لڑکی مجھے پسند کر سکتی، تم سمجھ رہی ہو نا؟ سلطان راؤ کو کچھ مشکل ہوتی اس پاگل سے لڑکی سے بات کرتے، پر وہ اپنے بارے میں اس کے خیالات جاننا چاہتا تھا۔ ارے ہاں مجھے یاد ہے ایک بات، وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے اچھلتی بولی تھی، کیا بات؟ وہ متجسس ہوا۔ وہ میری ایک دوست ہے سامع ہے نا، وہ کہہ رہی تھی تمہارے سلطان بھائی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، تو مجھے ان کا نمبر دے دو، کہ آپ مجھے اپنا نمبر دیں گے؟ سلطان بھائی مجھے اسے دینا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولتے، سلطان راؤ پر حیرانی طاری کر گئی، یعنی اس کی محبت میں پور ڈبا اسے اپنے نکاح میں لے کے سوچ رہا تھا، اور وہ اس کا نمبر مانگ رہی تھی کسی اور لڑکی کو دینے کے لیے۔ سلطان راؤ نے سب سے آنکھیں میچی تھی، شٹ اپ، کس طرح کی دوست ہے تمہاری آج کے بعد تم کسی ایسی لڑکی سے بات نہیں کرو گی؟ وہ کچھ سخت ہوا تھا، جس پر فوراً سے نچلا ہونٹ موڑتے رونے کی تیاری پکڑنے لگی۔ سلطان راؤ کی جان بڑھ بنی تھی، رونا نہیں، میں کچھ نہیں کہہ رہا، بس ایسی لڑکیاں اچھی نہیں ہوتی، آپ کو دوست چاہیے تو میں ہوں نا، آج سے آپ کا دوست ہو کے۔ وہ گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے سامنے روکتا اسے سمجھاتے نمی سے بولا تھا، آپ میرے دوست بن گئے۔ وہ حیرانی سے اپنی پوزیشن بلو آنکھیں حیرانی سے بڑی کرتے بولے تھے، سلطان راؤ کا دل اس کا معصوم اداؤں پر ڈوب کر ابھرا تھا۔ جی ہاں، آج سے ہم دوست ہیں، اس لیے آپ مجھے بائی نہیں کہیں گی، اوکے سویٹی؟ وہ متبسم لہجے میں بولا تھا، ٹھیک ہے پھر کیا کہوں آپ کو؟ وہ معصومیت سے بولی تھی، سلطان کہہ سکتی ہیں آپ مجھے، دوستی میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے نا؟ وہ ہنوز نرمی سے بولتا اسے اپنی باتوں میں الجھا رہا تھا، وہ معصوم الجھ بھی رہی تھی۔ اوکے سلطان، وہ مسکرا کے بولتے، سلطان راؤ کو سرشار کر کے سلطان راؤ نے ایک الگ خوبصورت سا کیبن بک کیا تھا اپنے اور حرم کے لیے، آرڈر کرتے ہوئے دونوں کھانے کے انتظار میں تھے۔ حرم ہنی، آپ نے بتایا نہیں میں آپ کو کیسا لگتا ہوں؟ وہ واپس اپنی بات پر آیا، آپ اچھے ہیں بہت سلطان، اور اب تو زیادہ اچھے ہو گئے، آج تو مجھے گورا بھی نہیں۔ وہ ہنوز معصومیت سے بولتے، سلطان راؤ کو مسکرانے پر مجبور کر دے، وہ سب سے الگ تھے، کتنی پیاری سادہ سی تھی وہ۔ تبھی بیٹا ان کا آرڈر لکھ آیا، ٹیبل پر ان کا کھانا رکھتے وہ وہاں سے نکل گیا۔ نگرز دیتے ہی حرم کے منہ میں پانی آیا تھا، اور کیچپ کے ساتھ چپس دیکھ وہ خوشی سے پاگل ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے نگرز اٹھا کر کھانے کے سلطان راؤ نے اس کے معصوم چہرے کو اپنی نظروں میں اتارتے اسے نہارنے لگا۔ بھوک تو پہلے بھی کچھ خاص نہیں تھی، تبھی کھانے کے بجائے اپنے سامنے بیٹھے اپنی ملکہ کو اپنے نظروں سے نہارنا ضروری سمجھا، ورنہ اتنی فرصت کہاں ہوتی تھی کہ وہ اسے ٹھیک سے دیکھ بھی پاتا۔ کبھی وہ واپس ہوتا اور کبھی وہ اسے دیکھتے ہی بھاگ نکلتی تھی، کاش کہ وہ اسے بتا پاتا کہ وہ کتنی ضروری تھی اس کے لیے، اس کی سانسوں کی روانی، اس کا دیدار تھا۔ دل کی جگہ وہ دھڑکتی تھی اس میں، اگر اسے نہ ملتی تو شاید وہ اپنی ہستی تک مسمار کر دیتا، وہ ادھورا تھا اس کے بنا، وہ دیوانہ پن بن گئی تھی اس کا۔ حال عالم اپنے چہرے پر ماسک لگائے ٹارچر سیل میں داخل ہوا تھا، جہاں پر کرسی سے ایک وجود بے ہوش پڑا تھا۔ وہ ٹھنڈے جہاں پانی کی بالٹی لیتا اس پر انڈیل کر، جس پر وہ ہڑبڑاتا ہوش میں آیا تھا کہ کون ہے، وہ ہوش میں آتا چلایا تھا، اپنے حالتوں کو حرکت دینے کی کوشش کی پر ناکام۔ ایک دم سے ہوش میں آیا، پورے کمرے میں نظر دوڑاتے اسے گڑبڑ کے ساتھ، وہ تو اپنے گھر پھر جہاں کیسے آیا؟ کچھ فاصلے پر ایک لمبا چوڑا انسان کھڑا تھا، پر جیسے ہی نظر اس کے ہڈی کے پل پر پڑی اسے لگا جیسے پوری چھت اس پر گری ہو جائے۔ جے ایس، وہ مشکل آواز نکلی تھی، اس کی آواز پر عالم راؤ کے چہرے پر مسرار سے مسکراہٹ آئی تھی۔ کیسے ہو صدام خان؟ خوب سے زیادہ تکلیف نہیں ہوئی ہوگی تمہاری یہاں؟
تو میری خاموشی اور کھینچ کے اس کے سامنے بیٹھا بھاری لہجے میں بولا تھا، ججے ایس تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ صدام ہاں نے عالم ایڈاؤ کے ہاتھ میں کٹر دیکھ تو وہ نکلتے پر مشکل دھیان کیا تھا، کیونکہ جے ایس کو کون نہیں جانتا تھا کہ وہ کتنا بے رحم تھا، اور جو ایک بار اس کی گرفت میں آ جاتا اسے آزادی سے موت ہی دلا سکتی تھی۔ زیادہ کچھ نہیں، تمہاری جان چاہیے، وہ اتنے سکون سے بولا جیسے جان نہیں ٹافی مانگ رہا ہو۔ جے ایس یہ تم اچھا نہیں کر رہے، تم جانتے نہیں تم کس سے پنگا لے رہے ہو؟ وہ اکڑتا چلایا تھا، مجھے جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں صدام خان، مجھے بس تمہاری یہ جان چاہیے، وہ بھی تل تل کرتا وہ پرسکون انداز میں بولتا، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پلیٹ چڑھانے لگا۔ دیکھو جیس، ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں، تم بس اس سے پہلے کو اپنی زبان سے ہزر کا نام لیتا عالمرو کے زوردار مکے پر وہ درد سے دوہرا ہوتا چلا گیا۔ گال پر بلیڈ پھرتے ہی خون کے فوارے پھول پڑے تھے۔ خبردار جو میری بیوی کا نام اپنی گندے زبان سے لیا۔ جیسی قہر کو آواز مت دو صدام خان، اپنی سزا مزید مت بڑھواؤ، ورنہ پوری زندگی موت کے لیے تڑپو گے، اس قدر تمہاری زندگی تمہارے لیے سزا بنا دوں گا۔ اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوتا جا رہا تھا، وہ درد سے نرحال ہو کر گردن ایک جانب گرا گیا۔ تب ہے تمہارا صدام خان، معصوموں پر ظلم ڈالنے والا، اگلی باری آئے تو اتنے میں ہی جان نکل گئی، اتنی جلدی تمہیں مرنے بھی نہیں دوں گا صدام خان۔ تم نے میرے کل جہاں کی زندگی کو پل پل اس کے لیے اذیت بنایا تھا، میں تیری سانسیں تانگ کر دوں گا، تجھ پر موت نہیں دوں گا، تم لمحہ لمحہ سسکے کا موت کی بھیک مانگے کا، پر موت نہیں ملے گی تجھے صدام خان۔ اس کے چہرے پر پہ در پہ وار کرتا غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ صدام خان بے دم سا ہو کر بے ہوش ہو گیا تھا، پر عالمرو کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا، پر اسے جان سے نہیں مارنا تھا، تبھی خود پر قابو کا تھا، وہاں سے نکلتا چلا گیا۔